بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے وہ سورۃ لہب کا عمل ہے۔ یہ دشمن سے نجات حاصل کرنے کا خاص اور نایاب اور بہت پرانا عمل ہے۔ اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں 5 آیات موجود ہیں، اور دشمن اگر ان 5 طریقوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ سیف رہیں گے، اور دشمن کو انہی 5 طریقوں سے نقصان ہوگا۔ دوستو، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اور ناجائز طور پر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے، تو اس وقت یہ عمل آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور دشمن سے آپ کو بچائے گا بھی، اور دشمن کے ہر حربے کو ناکام بنائے گا، اور وہ جس طرح سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہی نقصان اس کا ہوگا۔ اور اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اگر دشمن خود آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا کسی کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے بڑا عمل نہیں ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ محفوظ ہوئے ہیں اور کس طرح سے دشمن کا کیا ہوا وار جو ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس عمل کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑے دھیان سے آپ نے اس کو سننا ہے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ سورۃ لہب میں 5 آیات موجود ہیں۔ اس میں پہلی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کو اپنے ہاتھوں سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کسی بھی طرح سے، یعنی کہ اس میں فزیکل ہارم جو ہے وہ دشمن کی طرف سے وہ آپ کو نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کو اپنے ہی ہاتھوں نقصان ہوگا۔ طریقہ کار اس کو میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ دوسری جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ جو اس نے کمایا۔ اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر وہ مالی طور پر یعنی کسی کو پیسے دے کر یا کسی بھی طرح سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ بھی نقصان آپ کو نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کا پیسہ ضائع ہوگا، اور اس کے پیسے میں اس کے پیسے سے اسی کا نقصان ہوگا۔ یعنی اگر اس نے کسی کو پیسے دیے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ الٹا اسی کا نقصان ہوگا، اس کا مال ضائع ہوگا اور کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس میں اس کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو آیت مبارکہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ایسے ہوگا کہ وہ جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہی مسائل میں پھنس جائے گا، اور ایسی بڑی مصیبت میں، ایسی بڑی پریشانی میں اور ایسی رکاوٹ اس کی زندگی میں آئے گی، دشمن کی زندگی میں، کہ وہ خود توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن کچھ عرصہ وہ اسی آگ کے اندر رہے گا جو آگ اس نے آپ کی طرف لگانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی آپ کو جس طرح سے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے وہی نقصان اس کے سامنے آ جائے گا ایک بڑی رکاوٹ بن کر۔ تو آپ اس چیز سے بھی محفوظ رہیں گے اور دشمن کو نقصان ہوگا۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے، یعنی اسے بھی نقصان ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کے جو دوست ہیں یعنی جن کے ذریعے وہ یہ عمل آپ پر کروا رہا ہے، کسی جادو کا یا کسی بھی چیز کا یا سازش کا، یا آپ کے خلاف کوئی دوسروں کے ساتھ مل کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور الٹا اسی کا نقصان ہوگا۔ تو اس عمل میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی کی مدد لے کر یا کسی کا سہارا لے کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں بھی آپ محفوظ رہیں گے اور وہ سب لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کا بھی کوئی حربہ آپ پر نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، یعنی کہ وہ
مونج کی رسی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کھجور کے جو پتوں سے یا شاخوں سے بنی ہوتی ہے نا، وہ رسی کی بات ہو رہی ہے مطلب۔ اور اس کی مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کا گلا بند ہو جاتا ہے تو اس کی زبان بھی بند ہو جاتی ہے، اس کی جو ہے وہ آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں، اس کا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر دشمن آپ کو اپنے دماغ کی، اپنے ذہن کی چالوں سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا دماغ چلنا بند ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آنکھوں کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے اور اگر آپ کو وہ زبان کے ذریعے نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ اس کا جادو یا اس کی کوئی بھی چیز ہے وہ نہیں چلے گی، اور الٹا اسی کا نقصان ہوگا، اور یہ چیزیں اس کی بند ہو جائیں گی، اور یہ خود آپ اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے یہ چیزیں آپ سنیں گے، دیکھیں گے کہ اس کا نقصان کیسے ہو رہا ہے۔ اور اس کی بڑی برکت یہ ہے کہ اس میں آپ کے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو آسانیاں ملیں گی۔ اور دوسری میں چیز آپ کو بتا دوں دوستو، یہ روحانیت سب سے بڑا ایک راز ہے، سب سے بڑی ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مطلب آپ روحانی قوت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو روحانیت کو، مراقبے کو، اس علم کو سیکھیں تاکہ خود آپ کی زندگیوں میں آسانی آئے اور خوشیاں بھی آئیں اور آپ کامیاب بھی ہوں گے۔ تو اس کے علم کے لیے ہم نے چند ایک کورسز بنائے ہوئے، مراقبے کے بھی ہیں، ہپنوسس کے بھی ہیں، ریکی انرجی کے بھی ہیں، لطائف کے بھی ہیں، ذکر کے۔ تو اگر آپ نے وہ کرنے ہوں تو ہم آن لائن واٹس ایپ پر کرواتے ہیں۔ آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ آن لائن ایڈمیشن لے کے تو ریکارڈنگ فارم میں یہ کورس آپ کر سکتے ہیں۔ اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دور بیٹھے روزانہ واٹس ایپ پر یہ کورس لے سکتے ہیں۔ اور طریقہ کار اس عمل کا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے کے لیے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ رات کا وقت آپ اس کے لیے نکالیں۔ اگر رات کا نہیں نکل سکتا تو دن کو کوئی ایسا وقت ہو کہ جب آپ یعنی کہ علیحدہ ہوں، شور وغیرہ کی حالت نہ ہو۔ زیادہ بہتر رات کا ہی ہے، لیکن اگر دن میں بھی کرنا چاہیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ اس وقت شور وغیرہ نہ ہو، تب یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ عمل آپ کریں گے اس وقت خاموشی ہو، آپ نے مطلب جائے نماز پر، یعنی کہ کسی بیڈ وغیرہ پر نہیں بیٹھنا بلکہ زمین پر کچھ جائے نماز وغیرہ بچھا کر آپ ادھر بیٹھ سکتے ہیں۔ ادھر آپ نے بیٹھ جانا ہے اور دشمن کی تباہی کا آپ نے تصور کرنا ہے، اور پھر یہ جو سورہ لہب ہے اس کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 مرتبہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو 40 مرتبہ آپ نے تصور یہ دشمن کا ہی رکھنا ہے کہ اس کو یعنی کہ نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ جو ہے وہ محفوظ حالت میں ہیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم جو ہے وہ آپ پر شامل حال ہے۔ تو یہ آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 دنوں کا یہ عمل ہے، 21 دن آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، اور جتنی دیر یہ آپ عمل کریں گے اتنی دیر آپ نے تصور بھی رکھنا ہے کہ آپ محفوظ ہو رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ ناکام ہو رہا ہے، اس کی ہر چال ناکام ہو رہی ہے۔ جب یہ عمل آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور اس وقت آپ نے توجہ اپنی سانس پہ رکھنی ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے آپ بیٹھ جائیں گے، اس وقت پڑھائی نہیں کرنی، 1-2 منٹ کے لیے اپنی سانس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ سانس پر توجہ رکھیں گے اور ساتھ یہی تصور کریں گے کہ آپ محفوظ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم آپ پر ہے، اور دشمن جو آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کی کوئی ترکیب، اس کا کوئی حربہ کام نہیں کر رہا، اور اس کو نقصان پہنچے گا اسے اپنی پڑ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کورسز کرنے ہوں، ان کے بارے میں کوئی معلومات لینی ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔